معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ اور تمام ہمارے بڑے اور چھوٹے بھائی اور عزیز طلباء، ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ آج کی اس الوداعی تقریب میں، اس الوداعی پروگرام کی جو صدارت فرما رہے ہیں وہ حضرت مولانا ہارون صاحب قاسمی فرمائیں گے۔ مہمان ذی وقار کے طور پر حضرت مولانا اکرام صاحب حاضر رہیں گے۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام، جیسا کہ میں پہلے پورا کا پورا تعارف کرا چکا ہوں کہ ایک الوداعی تقریب ہے، اس میں طلباء اپنے تاثرات، اپنے جذبات اور یہاں جامعہ میں گزارے ہوئے 4 سال 5 سال جو لمحے ان کے اس جامعہ میں گزرے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ یہ مقالے طلباء نے خود لکھے ہیں، نہ انہوں نے کسی کو سنائے ہیں، یہ خود لکھے ہیں اور یہاں پر پڑھیں گے۔ اس میں کچھ اساتذہ کے بارے میں بھی کہیں گے، جامعہ کے بارے میں بھی کہیں گے۔ تو میں اس پروگرام کی سب سے پہلی کڑی ثانویہ خامسہ کے طالب علم محمد منیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ساتھی عالیہ اولیاء کے رفقا کو الوداع کہتے ہوئے اپنا الوداعی مقالہ پیش کریں اس شعر کے ساتھ: یہ رخصتیں بھی عجب امتحان ہوتی ہے، یہ رخصتیں بھی عجب امتحان ہوتی ہے، جو دل سے ہو وہی باتیں نشان ہوتی ہے۔ محمد منیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ بچھڑنا سنت سفر ہے اہل وفا کے لیے، بچھڑنا سنت سفر ہے اہل وفا کے لیے، یہ آنسو بھی صدقہ ہے وفا کے لیے۔ عالیہ اولیاء سے رشتہ بندھا تھا، وہ باقی رہے گا دعا کے لیے۔ معزز اساتذہ کرام، قابل احترام مہمانان گرامی، میرے عزیز ساتھیوں، میرے درسی ساتھیوں، آج ہم سب ایک ایسے موقع پر جمع ہیں جو یادوں، جذبات، دعاؤں اور امیدوں سے لبریز ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور ہلکی سی اداسی بھی، مسکراہٹ بھی ہے اور آنکھوں میں نمی بھی۔ آج عالیہ اولیاء کے وہ تمام ساتھی جو کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک نئے سفر، ایک نئی منزل اور ایک نئی ذمہ داری کی تیاری میں ہیں۔ وہ سفر جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف جاتا ہے، وہی ندوہ جو صدیوں سے علم و فکر، اعتدال و بصیرت اور دعوت و اصلاح کا روشن مینار رہا ہے۔ اور آج ہم خامسہ کے کم عمر مگر پر جذبہ طلباء اپنے دل کے ان جذبات کو الفاظ کا لباس پہنا رہے ہیں، جو دل میں مدتوں سے محفوظ تھے، تاکہ آپ کو عزت، محبت اور دعاؤں کے ساتھ الوداع کہہ سکیں۔ بقول شاعر: آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔
جبستان شرافت، الوداع کہنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ الوداع صرف جدائی کا نام نہیں بلکہ یہ ان لمحوں سے بچھڑنے کا نام ہے جو ایک ساتھ گزارے گئے، ان صحبتوں سے جدا ہونے کا نام ہے جنہوں نے ہمیں سنوارا، ان سائیدار دوستوں سے دور ہونے کا نام ہے جن کے زیر سایہ ہم نے علم کے ابتدائی قدم رکھے۔ بقول شاعر، ماضی کے سب چراغ دل میں جلا کر رکھتا ہوں، ماضی کے سب چراغ دل میں جلا کر رکھتا ہوں، یادوں کے قافلے کو ہم سفر بنا کر رکھتا ہوں۔ عالیہ اولیاء کے ساتھیوں، آپ کا ندوہ جانا دراصل ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نرسری سے ایک پودا وسیع باغ میں منتقل کیا جائے تاکہ وہ تناور درخت بنے اور آنے والی نسلوں کو سایہ بھی دے اور پھل بھی۔ آپ ہم خامسہ والوں کے لیے صرف سینئر نہیں تھے بلکہ راہ دکھانے والے تھے، حوصلہ دینے والے تھے اور کبھی کبھی خاموشی کے ذریعے سبق سکھانے والے تھے۔ ہم خامسہ کے طلباء آپ کو صرف سینئر نہیں سمجھتے بلکہ اپنے بڑے بھائی اور اپنے لیے مثال مانتے ہیں۔ آج جب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو دل کہتا ہے کہ آپ کو روک لیں، مگر زبان کہتی ہے کہ آپ کو دعا کے ساتھ رخصت کیا جائے، کیونکہ آپ کا جانا جدائی نہیں بلکہ یہ استاد گرامی محترم جامعہ صوت القرآن حضرت مفتی صاحب کی شمع کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے ساتھ حلم عطا فرمائے، زبان کے ساتھ کردار عطا فرمائے، عقل کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ کرے آپ جہاں جائیں وہاں خیر پھیلے، جہاں بیٹھیں وہاں خوشبو آئے، جہاں بولیں وہاں دلوں میں اثر اور اصلاح پیدا ہو۔ اس وقت میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرتا ہوں جو ہمارے دل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے ہم، رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے ہم، وہ لمحے وہ سبق وہ باتیں تمہاری، چراغے علم ہو تم دوستی بنا کر جاؤ، اندھیروں میں بھی امید جگا کر جاؤ، مدرسے کی وہ گلیاں وہ سادہ سی دنیا دل سے نہ بھولو، بس دعائیں ہماری یہ جدائی نہیں سفر کی گھڑی ہے، ہر ایک موڑ پر رب کی نظر بھی کھڑی ہے، جہاں علم ہو وہاں عاجزی کو سجانا، جہاں نام ہو وہاں خود کو مٹانا۔ چمستان شکور، آخر میں ہم عالیہ اولیاء کے خوش نصیب دوستوں کو رخصت کرتے ہیں جو علم کی مزید پیاس لے کر ندوۃ العلماء جا رہے ہیں۔ آپ کی مسکراہٹیں، آپ کی محنت اور آپ کی یادیں اس ادارے کی دیواروں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل نافع، عمل اخلاص اور اخلاص کامل اور علم نافع عطا فرمائے اور آپ کو دین کا وہ چراغ بنا دے جس کی روشنی سے زمانہ منور ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ندوے میں کامیابی، دین میں بصیرت، عمل میں اخلاص اور زندگی میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عالیہ اولیاء کے تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں اگر ہماری کسی بات، انداز یا کوتاہی سے دل آزاری ہوئی ہو تو ہم دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہیں۔ اختتاماً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ زمانہ کسی فرزند کو غزالی کی بصیرت عطا کرے، کسی کو رومی کی حکمت سے منور کرے، کسی کو بصری کی روشنی سے روشن کرے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنے مقالے کو ختم کرتا ہوں۔ آنکھوں میں نمی مگر لبوں پر دعا ہے، آنکھوں میں نمی مگر لبوں پر دعا ہے، ہر موڑ پہ تمہارے لیے خیر کی صدا ہے۔ اجالے میں اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو،
نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.